پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ ایک اداروں کو کیپچر کیا ہوا ہے پاکستان کی اشرافیہ نے، ایک ریگولیٹری کیپچر بھی، اور مختلف قسم کے کارٹلز یہاں پہ کام کرتے ہیں، اور جو پاکستان کا مختلف نظام ہے، چاہے وہ نظام احتساب ہو یا دیگر نظام ہو، وہ صرف پاکستان میں غریب آدمی ہے اسی کی پکڑ دھکڑ کرتا ہے، چاہے وہ دھنیا چور ہو، مرغی چور ہو، گاڑی کوئی چوری کرتا ہے، ان کا تو احتساب ہو جاتا ہے، لیکن جہاں پہ وائٹ کالر کرائم آ جاتا ہے، اربوں روپے کسی کے اکاؤنٹس میں پڑے ہوں، تو وہاں پہ تمام اداروں کا رویہ بھی بدل جاتا ہے۔ اور اسی طرح کا معاملہ آج شہباز شریف صاحب، جو کہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، ان کے ساتھ ایف آئی اے کی پیشی میں بھی اسی طرح کے معاملات دیکھنے میں آئے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایف آئی اے کوئی عام ملزم ہو، وہ پیش ہوتا ہے تو تحقیقات وہیں ہوتی ہے، سوال جو امتحانی پرچہ ہے وہ پہلے آؤٹ نہیں کیا جاتا، لیکن شہباز شریف صاحب کو سوالات پہلے بھیجے جاتے ہیں۔ آج بھی یہی معاملہ ہوا، اس سے پہلے 15 جون کو سوالات بھیجے گئے، آج بھی پیشی کے بعد دوبارہ ان کو کوئی 20 سوالات جو ہیں دھما دیے گئے کہ جناب شہباز شریف صاحب، حالانکہ اس کی قانونی ریکوائرمنٹ کوئی نہیں ہے کہ آپ کو یہ سوالات دیے جائیں، پہلے سے دیے جائیں، لیکن کیونکہ آپ ان کے جوابات نہیں دے رہے تو آپ کے ساتھ یہ خاص رعایت ہے کہ آپ یہ سوالات لے لیں، پرچہ لے لیں، پھر بھی جواب دے دیں کہ 25 ارب روپے رمضان شوگر مل اور اس کے ملازمین، کلرکوں اور چپراسیوں کے اکاؤنٹ میں کس طرح سے آئے۔ لیکن اور ساتھ آج جو ایک سب سے اہم چیز ہوئی، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے، پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز، سیاسی طور پہ برہنہ شخص، ان کے حوالے سے بھی شہباز شریف صاحب سے سوالات کیے گئے اور ان کے پاس ان کا جواب نہیں تھا۔ کون سے سوالات ہوئے، شہباز شریف صاحب کا اس کے حوالے سے جواب کیا تھا، وہ پروگرام میں آپ کو باقاعدہ طور پہ بتائیں گے کہ یہ معاملہ ہے کہ اور پاکستان اگر آج بھی فیٹو گرے لسٹ میں ہے تو کیا اس کی وجہ یہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز ہیں جن کی منی لانڈرنگ ہے، جن کے بارے میں پاکستان کے مختلف ادارے آج تک کوئی کام نہیں کر سکے۔ اور اگر آج ایف آئی اے کی تحقیقات دیکھی جائیں تو اس میں خاص پیریڈ کا ذکر بھی ہے کہ 2008 سے 2018 کے درمیان، تو 2008 سے 2018 کے درمیان اگر ہم فیک اکاؤنٹس کی جی آئی ٹی اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں اومنی گروپ کا ذکر آتا ہے جہاں پہ پلی بارگینز بھی ہو رہی ہیں، سارے معاملات، یا یہ والے ٹی ٹی والے اسکینڈل اٹھا کے دیکھ لیں گے، جناب اربوں روپے آ رہے جا رہے اور بیلز بھی مل جاتی ہیں۔ اور اس حوالے سے کوئی نئی قانون میں اختراع بھی نکالی گئی ہے، وہ کیا ہے، اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے، اس پہ بھی کچھ آگہی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور ہماری اطلاعات ہیں اہم ذرائع کے ذریعے کہ جولائی کا مہینہ جب شروع ہوگا تو اس میں کیونکہ اینگرو کا ڈرائی ڈاکنگ وہاں پہ ہونی ہے، یہ مسئلہ کیبنٹ کمیٹی آن انرجی، منسٹری آف پیٹرولیم ان کے پاس تھا، اور آج لاء منسٹری میں بیرسٹر فروغ نسیم صاحب لاء منسٹر ایک اہم میٹنگ کر رہے ہیں، اور کل اس پہ باقاعدہ ایک اور میٹنگ بھی متوقع ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے انٹرسٹ ہیں، بہت سارے اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں، اس میں امریکی بھی کافی ایکٹیو ہیں، پاکستان میں جو یو ایس ایمبیسی ہے اس کے اہلکار بھی مختلف وزراء سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، تو اس میں ان کا انٹرسٹ اس حوالے سے کیا ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ معاملے پہ کیا بات چیت ہوئی، کیونکہ انفارمیشن منسٹر کی پریس کانفرنس میں شاید ہمیں آگاہی نہیں ہو سکی، ہم کوشش کریں گے کہ اگر انفارمیشن منسٹر ہمیں آج جوائن کرتے ہیں تو ان سے یہ سوالات بھی کریں۔ اور جہاں بات آتی ہے ریگولیٹری کیپچر کی، تو آپ کو ایک ایسی کہانی بتائیں گے کہ سوئی ڈفرینٹ جو گیس کی کمپنیز ہیں اس کے بورڈز میں اپوائنٹمنٹس کس طرح سے ہوئی ہیں، کن اشخاص کی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، وہ کن کے نمائندے ہیں، کہ ایسے اشخاص کے نمائندے ہیں جو جب اہم لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں تو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، حکومتوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں تو فرنٹ سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جی کرپشن ہوتی ہے، اس کی جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں، اور اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے، اس کو آگے چلانے کے لیے جو پاکستان میں بڑے بڑے بزنس گروپس ہیں اس میں آپ کو انڈیویجولز کے نام تو پتہ لگتے ہیں کہ اے بی سی اور اس طرح کے بہت سارے نام، اور باہر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بڑی بڑی کمپنیز کے نام پتہ لگتے ہیں کہ جناب بوئنگ کمپنی ہے، آپ اگر انسٹنٹلی آپ مجھے بتا سکیں اور ٹویٹر پہ آپ جوابات دے دیں، جن کے پاس واٹس ایپ ہے ہمارا پاور پلے کا، اس پہ وہ بتا دیں بوئنگ کمپنی کا مالک کون ہے، اگلے 2 منٹ آپ کو انسٹنٹلی یاد آیا؟ نہیں آیا۔ لاکہیڈ مارٹن کا کس کی اونرشپ ہے، آپ کو یاد آیا؟ نہیں یاد آیا۔ رفیل کس کی ہے، یہ نام آپ کو نہیں آتے، لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ نا بہت امیر ترین لوگ ہیں یہاں پہ، عمرہ ہیں، اشرافیہ ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی ریاست سے سبسڈیز بھی انہوں نے لینی ہے، ریبیٹس بھی لینے، ایکسپورٹ کے نام پہ ریبیٹ لینے، اور اس طرح سے یہ پاکستان کے امیر ترین اشخاص بنتے ہیں. اور جو کمپنیز ہے جب آپ ان کا ذکر کریں تو پتہ لگتا ہے ہاں جی ان امیر ترین اشخاص کی یہ والی کمپنیز ہیں. تو اسی طرح کی کہانی جو ہے ریگولیٹری کیپچر کی وہ آپ کو بتائیں گے کہ چاہے وہ گیس کا شعبہ ہو یا بجلی کا، جس پہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اس مسئلے پہ انہیں نیند نہیں آتی، یہ کون سا مسئلہ ہے. تو اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے چیزیں رکھیں گے. تو گفتگو آغاز ناظرین کرتے ہیں. آج سابق وزیر اعلیٰ پنجاب لیڈر اپوزیشن شہباز شریف صاحب جب ایف آئی اے میں پیش ہوئے تو انتہائی شدید غم و غصے کی حالت تھی ان کی، اور ایف آئی اے انہوں نے مزید 20 سوالات بھی تھما دیے. جو چند مزید سوالات ان سے 25 ارب روپے جو رمضان شوگر مل کے حوالے سے تھے، جو چپراسیوں اور کلرکوں کے اکاؤنٹس میں آئے، کیا سوالات ہوئے، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں. سوال یہ کیا گیا انویسٹیگیشن ٹیم نے کہ جناب منی لانڈرنگ کیا ہوئی، کیا آپ کو اس بارے میں کوئی علم ہے؟ تو شوگر انویسٹیگیشن ٹیم جو تھی اس کے ذرائع کے مطابق شہباز شریف اپنے جوابات سے مطمئن کرنے میں ناکام رہے. شوگر انویسٹیگیشن ٹیم نے پہلا سوال نامہ عطا تارڑ کے ذریعے شہباز شریف کو پہلے ہی پہنچا دیا تھا، اور یہ رعایت بھی ناظرین آپ دیکھیں شہباز شریف کے لیے، کوئی عام ملزم جب تحقیقات کے لیے پیش ہوتا ہے تو امتحانی پرچہ آؤٹ نہیں ہوتا، ان کو بار بار پرچہ پہلے بھی دیا جاتا ہے لیکن جوابات نہیں آ رہے. ساتھ شوگر انویسٹیگیشن ٹیم ذرائع کے مطابق شہباز شریف کو نہ تو قوانین کا علم تھا اور نہ ہی وہ تیار تھے. شہباز شریف کے جوابات نہ دے پانے کی وجہ سے شوگر انویسٹیگیشن ٹیم نے 20 ضمنی سوالات شہباز شریف کو تھما دیے. سوال یہ بھی تھا کہ کیا آپ کو فیٹ ایف کی مقامی اور انٹرنیشنل منی لانڈرنگ فریم ورک کی 40 سفارشات کا علم ہے؟ شوگر انویسٹیگیشن ٹیم کے مطابق یہ سوال آج بھی کیا گیا اور شہباز شریف کو اس کا علم نہ تھا کہ کیا آپ کو پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن کے معنی معلوم ہے؟ کیا آپ خود کو اور اپنے خاندان کے افراد کو پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن تصور کرتے ہیں؟ آپ کے خیال میں رمضان شوگر مل اور العربیہ شوگر مل اور دیگر کمپنیز پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز کی ملکیت ہیں؟ شوگر انویسٹیگیشن ٹیم کے مطابق شہباز شریف کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آیا وہ اور ان کا خاندان پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن ہیں یا نہیں. سوال یہ بھی ہوا کہ 2008 سے 2018 تک چپڑاسیوں اور کلرکوں کے نام پر اکاؤنٹ چلنے کا پتہ چلانے میں اسٹیٹ بینک، نجی بینکس اور فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کی ناکامی کی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا. سوال یہ بھی تھا کہ کیا آپ کو علم ہے کہ انٹرنیشنل اور مقامی قوانین کے مطابق اگر کسی پبلک آفس ہولڈر کے پاس آمدن سے زائد اثاثہ جات ہوں تو ان اثاثہ جات کو ثابت کرنے کی ذمہ داری اس پبلک سرونٹ یا پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن پر ہوتی ہے. اس سوال کے جواب میں شہباز شریف ہماری اطلاع کے غصے میں آ گئے اور کہا کہ یہ تو سوال ہی غلط ہے. سوال یہ بھی ہوا کہ سلیمان شریف کے برطانیہ، ملک مقصود چپراسی اور طاہر نقوی کے متحدہ عرب امارات فرار کی وجہ کیا ہے؟ رمضان شوگر مل کے چپراسیوں اور کلرکس کے اکاؤنٹس میں غیر متعلق اشخاص اور ایسے کاروبار جن کا چینی سے کوئی تعلق نہیں، ان کے پیسے جمع کروانے کے شواہد موجود ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے منی لانڈرنگ کا تاثر ملتا ہے؟ اور جو بزنسز ہیں جہاں سے جو اس حوالے سے یہ سوال آ رہا تھا اس میں بچوں کے کھلونے کی دکانیں وہاں سے آ رہا تھا، الیکٹرانک وینڈرز آ رہے تھے، آئرن سٹیل سٹورز ہیں، کارپیٹ ڈیلرز ہیں، پینٹ، سینیٹری، کریانہ، ریسٹورنٹ، ٹائر شاپ، موبائل شاپ، ٹریول ایجنٹ، ڈرائی فروٹ شاپ، فرنیچر شاپ، فوٹو اسٹیٹ شاپ، پی سی اوز، آٹو ورک شاپ، یہاں سے یہ پیسے ٹرانسفر ہو رہے تھے ان کے اکاؤنٹس میں. سوال یہ بھی ہوا کہ کیا آپ کو علم ہے کہ نئے اسلام آباد ایئرپورٹ بنانے والی ایک ٹھیکیدار فرم نے آپ کے صاحبزادے کے اکاؤنٹ میں رقوم جمع کروائیں اور پھر وہ آپ کے کاروبار میں گئیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی لیئر ٹرانزیکشنز ثابت ہوتی ہیں اور یہ منی لانڈرنگ ہے؟ شوگر انویسٹیگیشن ٹیم کے پاس موجود معلومات کے مطابق شیرڈز سولیسٹرز ایل ایل پی ہالبورن لنڈن کو رقوم منتقل کی گئیں. اسی طرح برطانیہ میں خاندان کے اخراجات کے لیے افضل بھٹی، کے بی ایم یو کے، وقار احمد، نرگس وقار، ریشمہ بھولا اور دیگر کو ترسیل زر کی گئی. سوال ہوا کہ کیا آپ کی معلومات کے مطابق سلیمان شہباز برطانیہ میں کسی کاروبار کے مالک ہیں یا رہے ہیں؟ کیا آپ کی یا آپ کے خاندان یعنی بیوی بچوں کی برٹش اوورسیز ٹیریٹریز اینڈ آئلز، سوئٹزرلینڈ اور ڈیلاویئر، ٹیکساس یو ایس اے یا کسی اور فورن جورسڈکشن یا ٹیکس ہیون میں کوئی خفیہ یا شیل کمپنی ہے؟ شوگر انویسٹیگیشن ٹیم نے یہ بھی سوال کیا کہ ان کے مطابق 4 سوالوں کے جواب میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ یہ سوال ہی غلط ہے اور وہ غصہ ہو گئے. یہ سوالات پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن، فیٹ ایف، مشتاق چینی، ٹی ٹی اور شیل کمپنیوں سے
متعلق تھے. تو یہ آج کی کاروائی تھی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.